إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ احزاب کی آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر اپنی جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ مومنوں کی جان سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر حق ہے، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ حضرات، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر، آپ کی ولادت پر، آپ سے محبت پر، آپ کے اخلاق پر، آپ کی تعلیمات پر مختلف عناوین پہ مختلف خطبات ہوتے ہیں۔ آج میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے۔ آج ربیع الاول کی 3 تاریخ ہے۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بے حد چاہتے ہیں، کیونکہ ہم آپ کے امتی ہیں اور آپ کے روحانی اولاد بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، اے لوگوں، میں تمہارے لیے تمہارے باپ جیسا ہی ہوں، باپ جیسا ہوں۔ ہمارے حقیقی ماں باپ سے بڑھ کر ہم کو چاہنے والے، ہمارے حقیقی ماں باپ سے بڑھ کر ہمارے سلسلے میں تڑپنے والے، ہمارے حقیقی ماں باپ سے بڑھ کر ہمارے فیوچر کو، مستقبل کو لے کر فکر مند ہونے والے، ہمارے حقیقی ماں باپ سے بڑھ کر ہمارے آخرت کی فکر کرنے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا،
ملاقات کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا، لیکن ہم نے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیکھا ہے، مگر آپ نے ہم کو دیکھنے اور ہم سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ فرمایا صحابہ سے، مجھے میرے بھائیوں سے ملنے کی خواہش ہے، میں میرے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے کہا، اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے صحابہ ہو، تم میرے ساتھی ہو، میں ان بھائیوں سے ملنے کی خواہش ظاہر کر رہا ہوں جو میرے بعد دنیا میں آنے والے ہیں، جو میرے بعد دنیا میں آنے والے ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی وہ لوگ قیامت میں تو ملیں گے، آپ ان کو آپ کے اپنے بھائیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا، وضو کے حصوں کو دیکھ کر پہچانوں گا، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے وہ سارے حصے چمک رہے ہوں گے، میں میری امت کے میرے بھائیوں کو وضو کے حصوں کی چمک کو دیکھ کر پہچان لوں گا، یہ میرے بھائی ہیں، میرے امتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی ہر دھڑکن میں امت کے لیے محبت تھی، دل کی ہر دھڑکن میں امت کے لیے فکر تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بہت چاہتے تھے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک چانس دیا، ہر نبی جو بھی نبی دنیا میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دنیا میں ایک اختیار دیا، اور وہ اختیار یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے کہا ایک دعا تم کر لو، اور دعا کرنے سے پہلے اس دعا کی قبولیت کی گارنٹی بھی اللہ تعالیٰ نے دیا۔ پیارے نبی نے فرمایا، ہر نبی نے اس چانس کو دنیا میں یوز کر لیا، ہر نبی نے اس اختیار کو دنیا میں استعمال کر لیا، لیکن وَإِنِّي اخْتَبَعْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں نے اس چانس کو دنیا میں اختیار نہیں کیا، دنیا میں یوز نہیں کیا، بلکہ میری امت کے آخرت کو سنوارنے کے لیے میں نے اس دعا کو چھپا کر رکھا ہے، آخرت میں میں دعا کروں گا۔ سبحان اللہ، امت کے لیے کتنا درد رکھتے تھے پیارے نبی، امت کی آخرت کو لے کر کتنا فکر مند ہیں، امت کو جنت میں داخلہ دلانے کے لیے، امت کے آخرت میں کامیابی دلانے کے لیے، امت کو شفاعت کرنے کے لیے اللہ کے نبی دنیا میں اس اختیار کو استعمال نہیں کیا، بلکہ اس دعا کو قیامت کے لیے اٹھا کے رکھا ہے۔ قیامت کے دن اپنی امت کو نجات دلانے کے لیے اللہ کے نبی وہ دعا اس وقت کریں گے۔ کتنا چاہتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اے پیغمبر تمہاری امت کے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کے بغیر عذاب کے ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دوں گا، کتنی بڑی بشارت ہے۔ قبروں سے اٹھیں گے، سیدھے جنت میں فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ کتنے؟ 70,000 لوگ۔ اس خوشخبری کو سن کر پیارے نبی خوش نہیں ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا، اللہ اس تعداد میں اضافہ کر دیجئے، اللہ میری امت بہت بڑی ہے، 70,000 بہت کم ہے، اے اللہ 70,000 کی تعداد میں اور زیادتی کر دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے پیغمبر 70,000 میں سے ہر 1000 میں مزید 70,000 70,000 70,000 میں نے اضافہ کر دیا۔ آپ کیلکولیٹر لے کر بیٹھ جائیے، کتنے لاکھوں کروڑوں انسان ہوتے ہیں،
اللہ اکبر، 4 ارب 900 کروڑ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نبی کی اس دعا سے، اس تڑپ سے، بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے، بغیر کسی پوچھ تاچھ کے ڈائریکٹ جنت میں داخلہ دلائے گا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے گزرے، فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک انت الغفور الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے، اے میرے پروردگار، جو لوگ میری پیروی کریں گے وہ میری امتی ہیں، اور جو لوگ میری نافرمانی کیے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے گزرے، عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ان تعذبہم فإنہم عبادک، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے میرے پروردگار، میری امت کے جو نافرمان لوگ ہیں، اگر تو ان کو عذاب دینا چاہتا ہے، تجھے پورا اختیار ہے، وہ تیرے بندے ہیں، تو ان کو عذاب دے سکتا ہے، نافرمانوں کو، گنہگاروں کو۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، لیکن اے اللہ تو ان لوگوں کے، گنہگاروں کے گناہوں کو معاف کر دے، تو غالب حکمت والا عزیز اور حکیم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، دونوں کی فکر کو دیکھا تو پیارے نبی کو اپنی امت کی فکر دامنگیر ہو گئی۔ پیارے نبی اپنی امت کی فکر میں بیٹھ گئے اور رونے لگے، امتی 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 کہنے لگے، میری امت کا کیا ہوگا، قیامت کے دن میری امت کا کیا ہوگا، حشر کے میدان میں میری امت کا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، پھر بھی جبرائیل کو بھیجا، کہا جبرائیل جاؤ، میرا حبیب رو رہا ہے، کیا وجہ ہے پوچھ کے آؤ۔ جبرائیل آئے، کہا اے اللہ کے حبیب آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کے آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ پیارے نبی نے کہا میں نے ابراہیم و عیسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں سے گزرا، وہ اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، مجھے میری امت کی فکر ستانے لگی، میری امت کا کیا ہوگا۔ جبرائیل نے جا کر اللہ کو بتایا تو اللہ نے پیغام دے کر بھیجا، جبرائیل جاؤ اور میرے حبیب سے کہنا انا سنرضیک فی امتک۔ جبرائیل آئے اور پیارے نبی سے کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے کہا انا سنرضیک فی امتک، اے اللہ کے حبیب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے بارے میں ایسا فیصلہ سنانے والا ہے جس فیصلے کو سن کر آپ خوش ہو جائیں گے۔ تب اللہ کے نبی کے رونا بند ہو گیا، اللہ کے نبی کو خوشی ہوئی۔ محترم حضرات، یہ ساری باتیں میں کیوں بتا رہا ہوں؟ اللہ کے نبی جب امت سے اتنا محبت کر رہے، امت کی اتنا فکر کر رہے، تو کیا ہم اللہ کے نبی سے محبت نہ کریں؟ کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں؟ جی ہمارے سینے میں جو دل ہے یہ تو خون اور گوشت کا دل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جمادات میں، نباتات میں بھی نبی کی محبت کو داخل کر دیا ہے۔ یہ پتھر بھی نبی سے محبت کرتے تھے، یہ پہاڑ بھی نبی سے محبت کرتے تھے، یہ جھاڑ اور لکڑی بھی نبی سے محبت کرتے تھے۔ نبی سے محبت صرف انسان نہیں، یہ حیوان، یہ درخت، یہ نباتات، یہ جمادات بھی محبت کرتے تھے۔ ایک حدیث میں پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے کہا انی اعرف حجرا کان بمکہ، مکے میں ایک پتھر کو میں جانتا ہوں، مکے میں ایک پتھر ہے، انی لاعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی، مکے میں ایک پتھر کو میں جانتا ہوں، وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔
اللہ اکبر. یعنی اللہ کے نبی گزرتے تو اس پتھر سے سلام کی آواز آتی تھی. پتھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا محبت کرتے تھے, نبی گزرتے تو یہ پتھر سلام کیا کرتے تھے. اب صحابہ یہ نہیں پوچھے اللہ کے نبی وہ پتھر کہاں ہے, وہ پتھر کیسا ہے. ہاں, ہم لوگ ہندوستانی ہوتے تو اس پتھر کی پوجا شروع کر دیتے. صحابہ کرام وہ جانتے تھے عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے, اس لیے صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ پتھر کہاں ہے. اللہ اکبر. ہندوستان کے لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی کی پوجا شروع کر دی. نبی کا بال ہے, نبی کے چپل ہیں, نبی کے کپڑے ہیں, اور اس کی پوجا شروع کر دیے. اسی لیے صحابہ کرام نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ پتھر کہاں ہے. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں پتھر بھی اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے. ایک مرتبہ جب مسجد نبوی میں ابھی ممبر نہیں بنا تھا تو اللہ کے نبی کھجور کے تنے پر کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے. کھجور کا جو جھاڑ ہوتا ہے, وہ تنا ہوتا ہے, اس کی لکڑی, اس پر کھڑے ہو کے اللہ کے نبی خطبہ دیا کرتے تھے. جب ممبر بن گیا مسجد نبوی میں, اللہ کے نبی کھجور کے اس تنے کو چھوڑ دیے اور ممبر پر کھڑے ہو کے خطبہ دینے لگے. تو وہ کھجور کا تنا رونا شروع کر دیا. ایسا رونے لگا جیسا چھوٹا بچہ ماں سے جدا ہو کر بلک بلک کر ہونک ہونک کے روتا ہے, اور اس کے رونے کی آواز کو جتنے صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے سارے صحابہ نے اس لکڑی کے رونے کی آواز کو سنا. لکڑی سے جب اللہ کے نبی دور ہو گئے, ممبر پر کھڑے ہو گئے, لکڑی رونے لگا. اللہ کے نبی ممبر سے اترے, خطبہ چھوڑ کر ممبر سے اترے, اور اس لکڑی کو اپنے سینے سے ویسے لگا لیا جیسے روتے بچے کو ماں اپنے سینے سے لگا لیتی ہے. تو لکڑی کا رونا بند ہو گیا. یہ نباتات بھی, یہ جھاڑ بھی, یہ پتھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے. محترم حضرات, محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت وہ ہے جس میں دو پہلو ہو. دو باتیں ہوں تو سچی محبت ہے, ورنہ وہ جھوٹی محبت ہے. کیا ہیں دو باتیں؟ پہلی بات نبی کی ذات سے محبت, اور دوسری بات نبی کی بات سے محبت. نبی کی ذات سے محبت کیا ہے؟ نبی کیسے تھے, نبی کیسے سرما لگاتے تھے, نبی کیسے بال رکھتے تھے, نبی کیسی پگڑی پہنتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت, یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. اور نبی کی بات سے محبت کیا ہے؟ نبی کی تعلیمات سے محبت کرنا, نبی کی دعوت سے محبت کرنا, نبی کی لائی ہوئی شریعت سے محبت کرنا, نبی کا جو مشن ہے اس مشن سے محبت کرنا, نبی کا جو کیریکٹر ہے, نبی کے جو اخلاق ہیں, نبی کی جو حدیثیں ہیں ان سے محبت کرنا. تو نبی کی ذات اور نبی کی بات, ان دونوں سے محبت ہونی چاہیے. اللہ اکبر. ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو دنیا بھر میں مختلف مقامات پہ جتنے خطبے ہوتے ہیں ہمارے ماحول میں, جتنے مضامین لکھے جاتے ہیں, جتنی نعتیں سنائی جاتی ہیں, جتنے بیانات کے سیرت کے پروگرام رکھے جاتے ہیں, ان سب میں آپ دیکھیں گے اکثر بیانات نبی کے ذات سے تعلق رکھتے ہیں, نبی کی تعلیمات سے نہیں. ان میں یہی ہوتا ہے نبی سرما کیسا لگاتے تھے, نبی پگڑی کیسے پہنتے تھے, نبی بال کیسے رکھتے تھے, گردہ کیسے چھوڑتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اور چپل کیسے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو کیسے تھے, نبی کیسے چلتے تھے, نبی کیسے کھاتے تھے. ان سب کا تعلق آپ دیکھیں گے نبی کی ذات سے ہے, نبی کی تعلیمات سے نہیں. حالانکہ سب سے زیادہ محبت نبی کی لائی ہوئی تعلیمات سے ہونا چاہیے, نبی کی دی ہوئی حدیثوں سے ہونا چاہیے, نبی کی دعوت سے, نبی کے اسوے سے ہونا چاہیے. لیکن لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے جتنا محبت کیے, نبی کی تعلیمات سے اتنا محبت نہیں کیے. ہمیں تعجب ہوتا ہے ایسے انسان پر جو کہتا ہے کہ نبی کے بال کیسے تھے, نبی کے کتنے لمبے بال چھوڑتے, کیسا گردہ رکھتے تھے, مگر اسے نماز پڑھنے کی فکر نہیں. ہمیں تعجب ہوتا ہے ایسے انسان پر
جو کہتا ہے کہ نبی امامہ کیسے باندھتے تھے، سر پہ جو کپڑا باندھتے تھے اس کا رنگ کیا تھا، مگر اس کو نبی کے عقیدے کی فکر نہیں، نبی کا ایمان کیسا تھا، عقیدہ کیسا تھا۔ ہمیں تعجب ہوتا ہے ایسے انسان پہ جس کو اس بات کی فکر ہے کہ نبی سرما کیسے لگاتے تھے، مگر اسے اس بات کی فکر نہیں کہ نبی کے اخلاق کیسے تھے، نبی کے تعلیمات کیا تھی، نبی کا کیریکٹر کیا تھا، اس کی فکر نہیں۔ یاد رکھو، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مشن سے محبت نہیں کریں گے، نبی کی حدیثوں سے محبت نہیں کریں گے، نبی کی دعوت سے محبت نہیں کریں گے، محبت کے یہ سارے دعوے جھوٹے ہیں، یہ سارے دعوے زبانی دعوے ہیں، دل کے دعوے نہیں، جھوٹے دعوے ہیں۔ محترم حضرات، دو مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں خطبہ ختم کرنے سے پہلے۔ پہلی مثال ابو لہب کی، دوسری مثال ابو طالب کی، دونوں نبی کے چاچا ہیں، دونوں جہنمی ہیں۔ ابو لہب، اللہ اکبر، سب سے پہلے میلاد النبی بنانے والا یہی تھا۔ ابو لہب، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ابو لہب کی ایک لونڈی تھی گھر میں کام کرنے والی، ثویبہ اسے کہا جاتا ہے، دوڑی دوڑی آئی اور کہا، آقا آپ کو بھتیجا پیدا ہوا ہے، محمد پیدا ہوئے ہیں۔ ابو لہب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، مارے محبت کے کہا اس لونڈی سے کہ اے ثویبہ جاؤ تم آج سے آزاد ہو، اس کو آزادی کا پروانہ دے دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر سب سے پہلے خوشی منانے والا، آپ کی پیدائش کا دن منانے والا کون تھا؟ ابو لہب تھا۔ سب سے پہلے وہی نبی کی پیدائش پر برتھ ڈے منایا۔ لیکن کیا بات ہے کہ ابو لہب کے بارے میں قرآن میں سورہ لہب میں کیا اللہ نے فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب برباد ہو گیا، اس نے جو کچھ کمایا وہ اس کے کام نہیں آیا، اس کی محنت اسے کام نہیں آئی۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب سیصلی نارا ذات لہب، ابو لہب جہنم کی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ، صرف ابو لہب نہیں، اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائے گی۔ حضرات، یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے، ابو لہب نے نبی کی پیدائش پر خوشی منایا، محبت میں لونڈی کو آزاد کر دیا، لیکن کیا بات ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ جہنم میں گیا۔ ابو لہب نے نبی کی ذات سے محبت کیا مگر نبی کی باتوں سے محبت نہیں کیا۔ اور ابو طالب کا معاملہ بھی وہی، اللہ اکبر۔ ابو طالب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لگ بھگ 40 سال خدمت کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا چاہتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جب تک ابو طالب زندہ تھے مشرکین مکہ، دشمنان رسول اللہ کے نبی پر دست درازی نہیں کر سکے، اللہ کے نبی کو کچھ تکلیف نہیں دے سکے۔ اور اللہ کے نبی پر دست درازی کے اور تکلیف پہنچانے کے جو بھی واقعات سیرت کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں، وہ ابو طالب چچا کے انتقال ہونے کے بعد کے واقعات ہیں۔ اتنا چاہتے تھے، گویا کہ سیکورٹی بن چکے تھے پیارے نبی کے لیے، حفاظتی دیوار بن چکے تھے ابو طالب، اتنا حفاظت کیے پیارے نبی کی۔ بار بار آتے مشرکین مکہ اور کہتے تھے تمہارے بھتیجے کو روکو، وہ ہمارے بتوں کی پوجا سے روکتا ہے۔ ایک مرتبہ ابو طالب نے پیارے نبی سے کہہ دیا، بھتیجے یہ لوگ بار بار آ کر میرے پاس شکایت کرتے ہیں، کیوں تم اپنا نام خراب کرتے ہو؟ چھوڑ دو نا دین کے کام کو، دعوت کے کام کو، تبلیغ کے کام کو چھوڑ دو نا۔ یہ لوگ آتے ہیں بار بار میرے پاس شکایتیں لے کر آتے ہیں، اپنا کام چھوڑ دو، کیوں ان مشرکین مکہ کا، دشمنوں کا تم نشانہ بن رہے ہو؟ یہ سننا تھا۔ پیارے نبی نے فرمایا، چچا جان
میں دعوت کے کام کو، تبلیغ کے کام کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا، اگرچہ کہ یہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دے، تب بھی میں اس مشن کو روکنے والا نہیں۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے وہاں سے نکل گئے کہ لگتا ہے کہ اب میرے چچا بھی میرا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ یہ چچا نے دیکھا، ابو طالب نے دیکھا کہ پیارے نبی رو رہے ہیں، تو ابو طالب نے کہا بھتیجے جو کرنا ہے کر لو، جسم میں جب تک سانس چلتی رہی میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر! اتنا ساتھ دینے والے چچا ابو طالب، کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ابو طالب کو جہنم میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، انگاروں کے چپل پہنائے جائیں گے، اتنا گرم ہوگا کہ ان کے دماغ کھول جائے گا، ان کا دماغ پگھل جائے گا۔ تو کیوں اتنا محبت کرنے والے نبی کو، چچا ابو طالب کو جہنم سے کیوں نہیں بچا سکے؟ اس لیے کہ نبی کی ذات سے انہوں نے محبت کی، مگر نبی کی لائی ہوئی تعلیمات سے انہوں نے محبت نہیں کی۔ تو حضرات، ہم بھی نبی سے محبت کے بہت سے دعوے کرتے ہیں، لیکن جب نبی کی لائی ہوئی شریعت، نبی کا لایا ہوا قانون، نبی کی لائی ہوئی حدیثوں کی بات کرتے ہیں تو ہم اس میں بہت پیچھے ہیں۔ نبی کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ آج کا دور سائنٹیفک دور ہے۔ آج کے نوجوان کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے نبی کی باتیں جب آتی ہیں، حدیث کی باتیں آتی ہیں تو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ حدیث میرے دماغ میں نہیں اترتی، یہ بات مجھے نبی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یاد رکھیے، سائنس کا تعلق ظاہری اسباب سے ہے اور ہماری شریعت اسلامیہ کا تعلق یہ غیب سے ہے۔ غیب کی ہر بات انسان کو سمجھ میں نہیں آتی، اور جو بات سمجھ میں نہیں آتی تو لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ بات میرے عقل میں نہیں آئی اس لیے میں اس بات کو نہیں مانوں گا۔ آج کتنے نوجوان ہیں۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ نبی کی جب بھی بات سامنے آئے سمعنا واطعنا کہنا چاہیے، ہم نے سن لیا اور مان لیا بس۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ کے مارکیٹ میں گئے اور جا کر وہاں ایک گھوڑا خریدا، ایک خوبصورت گھوڑا۔ بات طے ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دینے کے لیے جیب میں پیسہ نہیں تھا، تو اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے بھائی، چلو گھوڑا لے کر ساتھ چلو، میں آپ کو اپنے گھر میں پیسہ دیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کے مالک کو لے کر ساتھ لے کر گئے۔ جا رہے تھے، راستے میں جو بھی آدمی دیکھتا اس کو گھوڑا پسند آتا، پوچھتا گھوڑا کتنے کا ہے، گھوڑا کتنے کا ہے۔ اب گھوڑے کے مالک نے دیکھا میرے گھوڑے کا بڑا ڈیمانڈ ہے، اس کی نیت بدل گئی۔ اب وہ بدو لوگ تھے، نبی کا ادب ان کو معلوم نہیں۔ اس نے کہا اے محمد، گھوڑا خریدنا ہے تو جلدی خرید لو۔ پیارے نبی نے فرمایا بھائی میں گھوڑا خرید چکا ہوں، بات طے ہو چکی ہے، پھر خریدنے کی بات کیوں کر رہے؟ تو گھوڑے کے مالک نے کہا نہ تم نے گھوڑا خریدا ہے نہ قیمت طے ہوئی ہے۔ تو پیارے نبی نے کہا بھائی قیمت طے کر چکا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں تھے، گھر جا کر دوں گا، بتایا تھا میں۔ گھوڑے کے مالک نے کہا کیا دلیل تمہارے پاس؟ کون گواہ ہے تمہارے پاس؟ قریب میں ایک صحابی خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری گفتگو سن رہے تھے، وہ جلدی آئے اور کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھوڑے کو خرید چکے ہیں، بات طے ہو چکی ہے۔ اب گھوڑے کا مالک مجبور ہو گیا، گھوڑا دے کر چلا گیا، اللہ کے نبی کو گھوڑا دے کے پیسے لے کے چلا گیا۔ تو پیارے نبی نے اس کے جانے کے بعد خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تم تو جب گھوڑے کا بھاؤ ہو رہا تھا، اس کی قیمت طے ہو رہی تھی، اس وقت تم موجود نہیں تھے، لیکن تم نے گواہی کیسے دی؟ تو خزیمہ نے کہا اللہ کے رسول وہی کو دیکھے بغیر میں وہی کو مانتا ہوں، تو آپ پر ایمان رکھتے ہوئے کیا میں آپ کی بات پر تسلیم نہیں کروں گا؟ جب میں نے سنا آپ کہہ رہے تھے کہ گھوڑا خرید چکا ہوں تو میں نے گواہی دے دی کہ آپ کی بات سچی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے نبی کی باتوں پر
بغیر کسی عقل کو لڑائے ہوئے مان لینا۔ تو محترم حضرات، صحابہ کرام کی زندگیوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ صحابہ کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہر بات میں کرتے تھے، عبادات سے آگے بڑھ کے عادات میں بھی اللہ کے نبی کی پیروی کرتے تھے۔ عبادات میں نبی کی پیروی واجب اور ضروری ہے، لیکن رہی بات امور عادات میں، یہ نبی کی پیروی ضروری نہیں، اپنی مرضی ہے۔ ہر ایک کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے، ہر ایک کا کھانے کا اسٹائل الگ ہوتا ہے، ہر ایک کا کپڑے کا ٹیسٹ الگ، کھانے کا ٹیسٹ الگ۔ کسی کو کوئی رنگ پسند آتا ہے، کسی کو پسند نہیں آتا، کسی کو کوئی ڈش پسند آتا ہے، کوئی پسند نہیں آتا کسی کو۔ تو امور عادات میں نبی کی پیروی واجب نہیں، امور عبادات میں نبی کی پیروی واجب ہے۔ دیکھیے، لیکن صحابہ اپنی عادات کو بھی نبی کے تابع کرتے تھے، اتنا چاہتے تھے نبی کو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پہ سالن میں سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے کھا رہے تھے۔ کدو اللہ کے نبی کو بہت پسند تھا، تو کہتے ہیں فما زلت احب الدباء منذ یوم، اس دن سے میں بھی کدو کو خاص کر اہتمام سے کھانے لگا، کدو سے میں بھی محبت کرنا شروع کر دیا، کیونکہ کدو نبی کو پسند ہے، لہٰذا مجھے بھی کدو پسند آنے لگا۔ تو صحابہ اتنا چاہتے تھے، اپنی عادتوں کو بھی نبی کے تابع کر دیتے تھے۔ اور نبی سے محبت کی جب بات کہیں، محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اپنے اخلاق بھی نبی کے اخلاق جیسے بناؤ، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان میں بد کلامی، بے حیائی کی باتیں نہ لاؤ، زبان سے گالی گلوچ نہیں کرنا، کچی زبان استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اخلاق کا اعلیٰ معیار زبان کی حفاظت ہے، لہٰذا نبی اپنی زبان سے کبھی کسی کو گالی نہیں دیے، کبھی کسی کو برا نہیں کہے، کبھی کسی کو بے حیائی کی بات نہیں کہے، کبھی کسی کو طعنہ نہیں دیے، کبھی کسی کی غیبت نہیں کیے۔ تو محبت رسول کا ایک تقاضا یہ ہے، ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، زبانوں پہ گالیاں نہ لائیں، بے حیائی کی باتیں نہ لائیں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے مکان میں تھے، باہر سے کوئی آدمی دروازہ دستک دیا، جھانک کر دیکھا تو ایک آدمی آیا ہوا ہے۔ پیارے نبی نے حضرت عائشہ سے دروازہ کھولنے سے پہلے فرمایا، بئس اخو العشیرہ، مدینے کا سب سے برا آدمی ہمارے گھر کو آیا ہے، مدینے کا سب سے بد اخلاق اور برا آدمی میرے گھر آیا ہے۔ پھر بھی اللہ کے نبی سب کے لیے دروازہ کھولتے تھے۔ دروازہ کھولے اللہ کے نبی، وہ آدمی اندر آیا، پیارے نبی سے گفتگو کر کے چلا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اللہ کے نبی آپ کہہ رہے تھے کہ مدینے سماج کا سب سے برا آدمی ہمارے گھر آیا ہے، لیکن میں نے بات چیت کے دوران دیکھا آپ اتنی میٹھی گفتگو اس آدمی سے کر رہے تھے، گویا کہ آپ کے منہ سے شکر جھڑ رہا تھا، اتنی میٹھی انداز میں بات کر رہے تھے اتنے برے آدمی سے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ متی وجدتنی فاحشہ، اے عائشہ کیا کبھی تو نے مجھے اپنی زبان میں بد کلامی کو پایا ہے؟ کیا میں نے کبھی کسی انسان کے ساتھ گندی زبان کو استعمال کیا ہے، بری زبان کو استعمال کیا ہے؟ فحش زبان، میری زبان پر کبھی فحش باتیں، فحش گالیاں، گندی باتیں، گندا کلام نہیں آتا ہے۔ لہٰذا محترم حضرات، اپنی زبانوں کی حفاظت کرنا یہ بھی محبت رسول کا ایک تقاضا ہے۔ ویسے تو بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں، وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا، لہٰذا اپنے گھروں میں، چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، نبی سے محبت صرف اسی مہینے میں نہیں کرنا ہے، سال بھر، زندگی بھر کرنا ہے، سال کا لمحہ لمحہ نبی سے محبت کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صرف اسی مہینے میں نہیں پڑھنا ہے، سال بھر پڑھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر صرف اس مہینے میں عمل نہیں کرنا ہے، سال بھر عمل کرنا ہے۔ نبی پر درود و سلام صرف اس مہینے میں نہیں بھیجنا ہے، بلکہ سال بھر نبی پر درود و سلام بھیجنا ہے۔
لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کی کوشش کرو. ہمارے نبی کون ہیں، کیسے انسان ہیں، کتنے نوجوان ہیں، ہمارے نبی کا نام تک معلوم نہیں. کسی سے ہم پوچھتے ہیں نبی کا نام بتاؤ تو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کسی سے ہم پوچھتے ہیں نبی کا نام بتاؤ کہتے ہیں حضور. کسی سے ہم پوچھتے ہیں نبی کا نام بتاؤ تو کہتے ہیں پیغمبر. نبی کا نام پیغمبر ہے، نبی کا نام حضور ہے. یہ ہے ہمارے نوجوانوں کے معلومات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں. لہٰذا نبی کو پڑھنے کی ضرورت ہے، نبی کی سیرت کو جاننے کی ضرورت ہے، نبی کے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. نبی کو جانیں گے تبھی تو نبی کو چاہیں گے. جو جتنا نبی کو جانے گا وہ نبی کو اتنا چاہے گا. جو نبی کو جانے گا نہیں تو نبی سے پیار کیسے کرے گا، نبی سے محبت کیسے کرے گا. کتنے افسوس کی بات ہے، نبی کب پیدا ہوئے معلوم نہیں، نبی کب وفات پائے معلوم نہیں، نبی کی بیویاں کون ہیں، ان کے نام کیا ہے معلوم نہیں، نبی کی مکی زندگی کیا ہے، نبی کی مدنی زندگی کیا ہے، نبی کی کل عمر کیا ہے، نبی کی اولاد کتنے ہیں، نبی کو بیٹے کتنے ہیں، نبی کو بیٹیاں کتنی ہیں، نبی کو نواسے کتنے ہیں، کچھ معلوم نہیں. پھر نبی سے محبت کیسے کریں گے؟ وہی کسی ہمارے نوجوان لڑکوں سے کسی فلم کے بارے میں پوچھو، فلم کا پورا بایو ڈاٹا کھول کے رکھ دے گا، کب ریلیز ہوا، کتنے لوگوں نے دیکھا، کتنے اس میں کون کون ایکٹرز ہیں. لہٰذا اپنے گھروں میں، مسجدوں میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس کا اہتمام ہونا چاہیے. اپنے بچوں کو محبت رسول کا جام پلاؤ، اپنے بچوں کو محبت رسول کا جام پلاؤ، اس سے پہلے کہ دنیا ان کو فلمی اداکاروں کا جام پلائے، اس سے پہلے کہ دنیا ان کو کرکٹ کے کھلاڑیوں کا جام پلائے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جام اپنے بچوں کو پلاؤ. ان کو بتاؤ آپ کا ہیرو یہ دنیا میں ناچنے والا نہیں، آپ کا ہیرو میدانوں میں کھیلنے والا نہیں، آپ کا ہیرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہمارے بچوں کو آج تک معلوم نہیں ہمارے نبی کا نام کیا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، چونکہ اسی مہینے کی 9 تاریخ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش باسعادت ہوئی تھی. اس حوالے سے میں نے مختصر باتیں نبی سے محبت کرنا چاہیے، اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھا ہے. لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ ہر آدمی اپنے گھروں میں نبی کی سیرت کی کتاب کو لائے گا، روزانہ 4 ورق پڑھنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی زندہ زبانیں ہیں ہر زندہ زبان میں نبی کی سیرت اویلیبل ہے. آپ جو زبان جانتے ہیں اس زبان میں ہمارے نبی کو پڑھو، ہمارے نبی کی سیرت کو جانو. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم نبی پر روزانہ درود و سلام بھیجنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے نبی کے لائی ہوئی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے نبی کے اخلاق ہمارے اندر پیدا فرما. اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا. اے اللہ جو لوگ انتقال ہو چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم رب حلیم.